عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظر والعظم بالجدب بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدته موحدا بوحدته موحدا بوحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مكاظم له ولا مداري له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسل وجد ونذ وعظم له ولا جذب وصف عيب كعب بيت مقملا ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداري له ولا مضارع له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبوأ بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيب وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والبكاء ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا معصومنا مقصودنا مقصومنا أجدر الخلق جيرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق وأفضل الخلق وأكمل الخلق من الحسن والسدارة والولاية والعناية والحكاية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأقدرنا وأنورنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أوثق أطفل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وسمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووسلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا وعدوة الرزمة القدوة الرتبة الرسوة الحسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة وعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وسلى الله تعالى
تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأحبابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم تو دین خدا اور بدنام ہوگا. اگر تم سکو تم تو روح محمد خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے. یہی ہے جو قول و عمل کی درنگی بہت درد انگیز انجام ہوگا. فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. یہ سچ ہے کہ میلاد و سیرت کے جلسے بظاہر ہے بام سعادت کے زینے. یہ سچ ہے کہ نعت محمد کے موتی ہے ایما کی انگشتری کے نگینے. مگر یہ قصیدہ کرو یہ تو سوچو کہ بے روح لفظوں کی قیمت کی کیا ہے. مگر یہ قصیدہ کرو یہ تو سوچو کہ بے روح لفظوں کی قیمت کی کیا ہے. بنے ہیں کہیں نقش آب رواں پر، چلے ہیں کہیں خشکیوں میں سفینے. یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا. یہ سوچو کہ دفتوں کو کیسے اٹھایا. یہ سوچو کہ گردوں کو کیسے سنبھالا. یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسرت، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا. وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی.
اگر اس سے کچھ بھی عقیدت سے ہم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، یا یوں کہیے اگر اس سے کچھ بھی محبت ہے ہم کو تو اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا، نفاق زبان عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ اور اٹھو مومنو، آج اسے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے بھائی؟ اٹھو مومنو، آج اسے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کریں گے، عقیدت کے پہلو عمل سے حقیقت میں تعمیل سنت کریں گے انشاءاللہ۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، بروز حشر جب نفسا نفسی کا سما ہوگا وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ صدر محترم معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پسے پردہ بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، پیارے بچے، بعد العشاء سے لے کر اب تک دین کی بڑی قیمتی اور اہم باتیں علماء کرام کی پوری رات کھڑے ہو کر امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ میرے رب نے انکار کر دیا اور یوں فرمایا، او پیارے نبی پوری رات میں کھڑے ہوا کرو، تھوڑے کھڑے ہو لیا کرو، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ اور میرے نبی نے جو کلمات بیان کیے، نبی نے جو حدیث بیان کی، آئیے اس کا بھی ترجمہ سنتے چلیں۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ او ابو سفیان، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی تمام تر عزتیں میرے طریقے میں چھپا کر رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا کی عزت چاہے، اگر فقر و فاقے سے بچ کر انسان کامیاب ہونا چاہے، اگر انسان ذلت سے بچ کر منزل کی کامیابی تک پہنچنا چاہے تو میرے نبی نے بیان فرمایا وہ میرا طریقہ ہے، اگر میرے طریقے پر چلے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اگر میرے طریقے کے خلاف چلے گا اللہ پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دے۔ میرے پیاروں، یہ بتاؤ آج کے دور میں میں اور آپ ذلیل ہیں یا عزت دار ہیں؟ سچ بتاؤ، کیا ہماری رسوائیاں نہیں ہیں؟ کیا ہماری بیٹیوں کی عصمت دری نہیں کی گئی؟ کیا جوانوں کو نہیں اٹھایا گیا؟ کیا ہماری گردنیں نہیں کٹی؟ میرے پیاروں، آج پوری دنیا کے اندر اگر کوئی قوم ذلیل ہے تو وہ قوم مسلمان ہے۔ جانتے ہو میرے پیاروں کس لیے؟ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے نہ تو اپنے مقام کو جانا، نہ اپنے نبی کے مقام کو جانا، نہ آپ نے اپنی عظمت کو جانا، نہ آپ نے اپنے نبی کی عظمت کو جانا۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف اور سب سے افضل نبی بنایا، اور اس امت کو رب کائنات نے سب سے اعلیٰ امت بنایا۔ آج کا بڑے سے بڑا افسر، اس کے 3 ستارے لگا دیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہے ہمارا افسر، یہ ہے ہمارا بڑا، لیکن رب کعبہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کاندھے پر 4 ستارے لگائے اور یوں فرما دیا، خبردار یہ تمام امتوں کی افسر امت ہے، اور میں نے 4 ستارے اس کے کاندھے پر لگا کر دنیا وہ 4 پھول کون سے ہیں جو میرے رب نے تمہارے اور میرے کاندھے پر سجائے؟ آئیے میرے پیارو، اللہ کا قرآن اٹھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک کتاب کے اندر بیان فرماتا ہے، اللہ نے پہلی صفت بیان کی، اللہ نے پہلا پھول میرے اور تمہارے کاندھے پر سجایا، پہلا ستارہ لگایا۔ اللہ کہتا ہے تم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف
بالمعروف وتنهون عن المنکر، نہ تم سے بہتر امت آج تک آئی اور نہ قیامت تک آ سکے گی۔ اور دوسرا ستارہ لگایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا، اللہ نے تمہیں اوسط امت وسط بنایا۔ تیسرا ستارہ لگایا، اللہ فرماتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کل قیامت کا میدان ہوگا، تمام انبیاء نہیں تو کچھ نبیوں کی امتیں اپنے نبیوں کا انکار کریں گی اور یوں کہیں گی او ہمارے پاس پروردگار، ان نبیوں نے تیرا پیغام ہم تک نہ پہنچایا، یہ امتیں جھوٹ بولیں گی، تو میرا رب امت محمدیہ کو گواہ بنا کر پیش کرے گا اور یہ امت گواہی دے گی، آپ گواہی دیں گے، میں گواہی دوں گا۔ اللہ فرمائے گا آ جاؤ آ جاؤ، کہاں ہے ہمارے گواہ؟ اللہ امت محمدیہ کو لائے گا اور یہ گواہ بنا کر پیش کی جائے گی اور یہ کہے گی کہ ہاں نبیوں نے اپنے کام کو امت تک پہنچایا، تیرے پیغام کو امت تک پہنچایا۔ چوتھا ستارہ اللہ نے میرے اور تمہارے کاندھے پر سجایا، اللہ فرماتا ہے وَجْتَبَاكُمْ، میرے پیارو، آج جب بڑے سے بڑا منتری کوئی گھر کے اندر پروگرام کیا کرتا ہے، کوئی فنکشن کیا کرتا ہے، تو آپ جانتے ہو میرے پیارو بڑے بڑے لوگ اس کے گھر میں آیا کرتے ہیں، بدھائی دیا کرتے ہیں، مبارکبادی دیا کرتے ہیں، ان میں ٹچے مچھے آدمی نہیں آتے بلکہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اس لیے کہ بلانے والا بڑا تو آنے والے بھی بڑے۔ تیرا رب یہ کہتا ہے کیونکہ میرا نبی سب سے بڑا نبی ہے، میرا نبی سب سے افضل نبی ہے، میرا نبی سب سے اکمل نبی ہے، میرا نبی سب سے احسن نبی ہے، میرا نبی سب سے اشرف نبی ہے، میرا نبی تو وہ ہے نہ تو دنیا میں ایسا کوئی آیا اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے، اس لیے کہ میرے پیاروں جب میرے نبی کو میرے پاس پروردگار نے بنایا اور زمین پر اتارا تو جبریل بھی زمین پر زیارت کے لیے آیا، تو جبریل سے میرے رب نے سوال کیا او جبریل کیا تو نے میرے محبوب جیسا کوئی بچہ دیکھا؟ او جبریل بتا کیا تو نے میرے محبوب جیسا کوئی بچہ دیکھا؟ تو جبریل کہتا ہے او میرے پاس پروردگار میں نے مشرق بھی دیکھے اور میں نے مغرب بھی دیکھے، میں نے شمال بھی دیکھے اور میں نے جنوب بھی دیکھے، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، تیرے چاہو جلال کی قسم، میں نے آج تک کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ تو آؤ میرے پیاروں، میرا رب کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے بیان فرمایا او جبریل تیری نظریں کہاں سے دیکھتی؟ او جبریل تیری نظریں کہاں سے پڑتی؟ جب میں نے اپنے نبی کو بنایا اور جس سانچے میں بنایا، جس نور سے بنایا، بنانے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ ڈالا، سانچے کے بعد کسی کو میں نے ایسا نہیں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے میرا نبی سب سے افضل تو تم بھی سب سے افضل، تمہیں چن چن کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا گیا۔ اور اللہ کو تو بڑا پیار تھا اپنے نبی سے، اے ہائے میرے پیاروں، ابھی تو دنیا بھی نہیں بنی، ابھی دنیا بننے میں 1000 سال باقی ہے۔ 1000 سال پہلے میرے رب نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ فرشتے تھے میرے پیاروں، فرشتے تھے میرے پیاروں، رب کائنات نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ نے آپ کی رسالت کی قسمیں کھائیں، ابھی تو نبی پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی تو دنیا بھی نہیں بنی، 1000 سال بعد دنیا بنی اور اس کے ہر 2 سال بعد اللہ نے آدم کو بنایا، آدم کے 10,000 سال بعد اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اتنا پہلے اپنے نبی کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ نے کسی نبی کی جوانی کی قسم اپنے قرآن میں نہیں کھائی، لیکن میرے نبی کی جوانی کی قسم بھی کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ نے آپ کی بزرگی کی قسمیں کھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا اللہ فرماتا ہے کہ تیری بزرگی کی قسم، تیری بزرگی کی قسم، میرا نبی نہ تو بھٹکتا ہے اور
نہ ہی خواہشات کی بات کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شہر کی بھی قسمیں کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جان کی بھی قسمیں کھائی۔ اور آؤ تو آؤ میرے پیاروں، ایک زمانہ ایسا آیا کہ آسمان سے جبریل کچھ وقت کے لیے نہ اترے تو ظالموں نے مذاق بنانا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ بَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَا، محمد کے رب نے تو محمد کو چھوڑ دیا اور اس سے ناراض ہو گیا۔ میرے پیاروں، لوگوں نے یہ بات کہی تو میرے نبی کے دل پر زیادہ احساس نہ ہوا، لیکن ایک دن حضرت خدیجہ بول پڑی اور یوں کہنے لگی، یا رسول اللہ، کیا اللہ آپ سے ناراض ہو گیا؟ کیا اللہ آپ سے روٹ کر چلا گیا؟ آئے ہائے، اپنوں کی بات تو زیادہ لگا کرتی ہے، بس اتنا کہنا تھا کہ میرے نبی کو تھوڑا سا ملال آ گیا، تھوڑا سا رنج آ گیا، دل میں تھوڑی سی ملال پیدا ہوئی کہ بس میرے رب نے جبریل کو فوراً بھیجا۔ حضرت جبریل اترے اور اللہ قسمیں کھاتا ہوا قرآن میں آیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری کالی زلفوں کی قسم، نہ تو میں نے تجھے چھوڑا اور نہ میں تجھ سے ناراض ہوا۔ میں تجھ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ دنیا سے بہتر تیری آخرت ہوگی۔ اندازہ تو لگاؤ، ذرہ برابر دل کے اوپر ملال آیا تو میرا رب آسمان سے قسمیں کھاتا ہوا جبریل کے ذریعے سے آیا اور وہی اتری۔ اللہ نے آپ کی قسمیں کھائی، آپ کے چہرے کی قسمیں کھائی اور دنیا والوں کو بتایا کہ خبردار، میرے محبوب سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تو ہے نا، سب جانتے ہو نا، بڑے برگزیدہ پیغمبر، اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ سے بات چیت کرنے والے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، اللہ سے بات چیت فرمائی۔ ایک دن طور پر آئے، ایک دن پہاڑ کے اوپر آئے اور اپنے رب سے کہنے لگے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اے میرے پاس پروردگار، ربی ارینی انظر الیک، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے رب نے فرمایا، قال لن ترانی، موسیٰ تو میری زیارت نہیں کر سکتا، میرا ادراک نہیں کر سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اے موسیٰ، یہ دنیا کی آنکھیں میرا ادراک نہیں کر سکتی، میری زیارت نہیں کر سکتی۔ رب کعبہ کی قسم، حضرت موسیٰ ضد کرنے لگے تو میرے رب نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر تو ضد کرتا ہے تو سن، اس پہاڑ کو دیکھ، اس پہاڑ کے اوپر ہم آسمان سے تجلی ڈالیں گے۔ اگر تم نے اس تجلی کو برداشت کر لیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تم ہماری زیارت کر لو گے۔ اگر تم نے اس تجلی کو نہ دیکھا تو موسیٰ تم ہماری زیارت نہ کر۔ اے ہائے، اللہ نے تجلی کہاں سے ڈالی؟ 7ویں آسمان کے اوپر سے، اس دنیا سے نہیں، 7ویں آسمان کے اوپر سے۔ سائنس یہ لکھتی ہے کہ اس زمین سے لے کر آسمان تک 97% اندھیرا ہی اندھیرا ہے، صرف 3% میں روشنی باقی ہے جس میں پوری دنیا رہتی ہے۔ اور سائنس یہ لکھتی ہے ان 3% روشنی کے اندر 5 ارب کہکشائیں ہیں اور ایک کہکشاں کے اندر 30 لاکھ لائر ہیں اور ایک لائر کے اندر 10 ارب سیارے ہیں اور ایک سیارہ اتنا بڑا ہے کہ آدمی جب ایسے راکٹ پر بیٹھے، جو راکٹ 1 گھنٹے کے اندر 10,000 میل کی رفتار سے اڑتا ہو تو اسے ایک سیارہ پورا کرنے میں 10 سال لگ جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟
بات سمجھ میں آئی؟ سائنس کہتی ہے 5 ارب کہکشائیں، 97% تو اندھیرا ہی ہے، اس میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، 3% میں روشنی باقی ہے، اس میں بھی 5 ارب کہکشائیں، 5 ارب کہکشاں کے اندر کیا، ایک کہکشاں کے اندر 20 لاکھ لائر، ایک لائر کے اندر 10 خرب سیارے، ایک سیارہ اتنا بڑا ہے کہ جب آدمی راکٹ پر بیٹھے گا اور وہ راکٹ 1 گھنٹے میں 10,000 میل کی رفتار سے اڑے گا تو اس سے میرے پیاروں ایک لائر پورا کرنے میں 10 سال لگ جائیں گے۔ اب وہ کہکشاؤں کا حساب کون لگائے؟ کتنی اونچائی ہوگی آسمان کی میرے پیاروں، اندازہ لگاؤ۔ پھر اتنی ہی اونچائی پر دوسرا آسمان، پھر اتنی ہی اونچائی پر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، 7ویں کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس سے آگے صریف الاقلام، اس سے آگے اللہ کا عرش، اللہ کے عرش کے اوپر میرا پاک پروردگار، وہاں سے اللہ نے تجلی ڈالی۔ جب تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین میں، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ دنیا کی آنکھیں تیرا ادراک نہیں کر سکتی، تیری زیارت نہیں کر سکتی۔ اللہ نے بڑا درجہ دیا تھا کہ اللہ سے کلام کرتے تھے، لیکن میرے رب کی تجلی کو برداشت بولو نہیں کر سکے۔ لیکن آؤ میرے پیاروں، جب میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ہوا اور اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا تو ایک مرتبہ میرے نبی حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں، اچانک آسمان سے جبریل کا آنا ہوا، وہ چھت پھٹی اور حضرت جبریل اندر تشریف لے آئے۔ میرے نبی سوئے ہوئے ہیں، میرے نبی سو رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے فرمایا، وہ پاک پروردگار تیرا محبوب تو سویا ہوا ہے، کیا اسے جگا دوں؟ آسمان سے آواز آئی، اے جبریل جگانا تو ہوگا لیکن جگانے کا انداز نرالا ہونا چاہیے۔ تو جبریل نے فرمایا، یا رسول اللہ کہ آواز دے دوں، نبی کی آنکھ کھل جائے گی۔ اللہ نے فرمایا، خبردار میرے نبی کے نام کو لے کر نہ پکارنا۔ حضرت جبریل نے فرمایا، آپ کے پاؤں میں گدگدی کر دوں، نبی کی آنکھ کھل جائے گی۔ میرے نبی نے، میرے اللہ نے فرمایا، اور جبریل یہ بھی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ انداز بھی پرانا ہو گیا۔ جبریل نے فرمایا، آپ کے سر مبارک میں ہاتھ پھیر دوں، نبی کی آنکھ کھل جائے گی۔ میرے اللہ نے فرمایا، یہ اٹھانے کا انداز بھی پرانا ہو گیا۔ تو اب جبریل خاموش ہو کر یہ کہنے لگے، او میرے پاک پروردگار، اب تو ہی بتا دے کہ تیرے محبوب کو کیسے اٹھاؤں، تیرے محبوب کو کیسے بیدار کروں۔ تو آواز آتی ہے، او جبریل ایک کام کرو، تمہیں اپنے پروں کے اوپر بڑا ناز ہے، ایک پر کا تنا تمہارا مشرق کے اندر ہے تو اس کا دوسرا تنا مغرب کے اندر ہے، جو تمہارے جاہ و جلال کو ظاہر کرتا ہے، تمہاری عزت کا اظہار کرتا ہے۔ اے جبریل ایک کام کرو، جو یہ تمہاری عزت ہے تمہارے پر، ان پروں کو میرے نبی کے قدموں میں رکھ دو، میرے نبی کی آنکھ کھل جائے گی۔ حضرت جبریل نے ان پروں کو نبی کے قدموں میں رکھ دیا، میرے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ میرے نبی نے فرمایا، اے جبریل یہ کیا ماجرا؟ حضرت جبریل نے فرمایا، یا نبی اللہ، آج کی رات پاک پروردگار آسمان والے نے آپ کو بطور مہمانی کے بلایا۔ آج اللہ میزبان ہے اور آپ مہمان ہیں۔ چلو آئے آئے، اب یہاں سے سفر شروع ہوا۔ میرے پیاروں، بیت اللہ لایا گیا، حکیم کے قریب میں لٹا دیا گیا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے قلب سے، آپ کے سینے سے قلب نکالا گیا، آپ کے سینے سے دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھویا گیا اور اس کے بعد اس میں علم و حکمت کو بھرا گیا، پھر پیش کر دیا گیا۔ میرے پیاروں، اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنتی جانور براق لے کر آئے۔ ایک سواری جنتی جانور، براق برق سے مشتق ہے، برق کے معنی آتے ہیں بجلی کے۔ میرے پیاروں، برسات کا مہینہ ہو اور پہاڑی علاقہ ہو، بجلی ابھی یہاں کڑکی تو کبھی
ادھر کڑکی، سیکنڈ میں پتہ چلتا ہے بجلی کا۔ براق اسی سے مشتق ہے جس کی تیزی کا عالم بجلی کی طرح ہو۔ فرمایا وہ براق آیا، میرے نبی کے قریب کیا گیا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس سواری پر سوار ہو جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا۔ جب میرے نبی سواری کرنے کے لیے چلے تو وہ جنتی جانور شوخی کرنے لگا، اترانے لگا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر حضرت جبریل قریب آئے اور یوں فرمایا وہ جنتی جانور براق، کیا تو نہیں جانتا آج تک محمد سے زیادہ معظم، محمد سے زیادہ بابرکت آدمی نہ تیرے اوپر سوار ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اے ہے اللہ، میرا دل بھی اس جنتی جانور جیسا بنا دے۔ وہ جنتی جانور کہنے لگا جبریل یہی بات تو میں بھی جانتا ہوں۔ کہ کیا؟ فرمایا میں بھی جانتا ہوں میرے نبی سے زیادہ معظم نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، نہ میرے اوپر کسی نے سواری کی ہے، نہ کوئی نبی سے زیادہ معظم آدمی میرے اوپر سواری کر سکتا ہے۔ لیکن جبریل، اللہ نے آج کی رات مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے نبی کو سواری مجھے بنایا، پیٹھ میری سواری، میری پیٹھ کو سواری بنایا۔ میری یہ تمنا ہے جبریل کل قیامت کا میدان ہو، جب آج کی رات اللہ نے اپنے نبی کو بطور مہمان کے بلایا اور سواری مجھے بنایا، تو جبریل میرے اللہ سے اتنا کہہ دو کل قیامت کا میدان ہو، پیٹھ میری ہو اور سوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل نے سنا، واپس گئے، اللہ کے پاس پہنچے۔ اللہ نے کہا جبریل جاؤ کہہ دو جنتی جانور سے پیٹھ تیری ہوگی، قیامت کا میدان ہوگا اور سوار میرا محبوب محمد رسول اللہ۔ جنتی جانور کے تو مزے آ گئے، نبی کی سواری مل گئی، جی نبی کو سوار کرنے کا موقع مل گیا۔ میرے نبی سے جبریل نے کہا آقا اب آپ سوار ہو جائیے، تو میرے نبی فرماتے ہیں اے جبریل جب ایک بے زبان جانور اپنی بات رکھ سکتا ہے تو امام الانبیاء اپنی بات کیوں نہیں رکھ سکتا؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو کیا کہنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جبریل اللہ نے میری سواری کا انتظام قیامت کے میدان میں کر دیا، لیکن میری امت کی سواری کا انتظام ابھی تک نہ ہو سکا۔ میں اس سواری پر اس وقت تک سواری نہ کروں گا یہاں تک کہ میرا اللہ میری امت کی سواری کا انتظام قیامت کے میدان میں نہ کر دے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ جبریل کا جانا ہوا، پھر واپس تشریف لائے۔ جبریل نے کہا یا نبی اللہ، اللہ نے آپ کی پکار کو بھی سن لیا، قیامت کا میدان ہوگا، آپ کی امت اللہ کے نام پر جو جانوروں کو ذبح کرے گی اللہ انہی کو سواری بنا کر قیامت کے میدان میں پیش کر دے گا۔ یہی اونٹ، یہی بکریاں، یہی چرواہے کل قیامت کے میدان میں میری اور تمہاری سواری بن کر آئیں گے۔ اندازہ تو لگاؤ، رب سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اور خیال آتا ہے امت کا، رب سے بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور خیال آتا ہے امت کا۔ اندازہ تو لگا میرے بھائی، اگر تجھے دنیا کا پردھان منتری بلائے تو پوری دنیا کو بھول جاتا ہے، میرے نبی کو بادشاہوں کے بادشاہ نے بلایا، حاکم الحاکمین نے بلایا، بطور مہمان کے بلایا، لیکن میرا نبی تمہارا نبی کائنات کا نبی نہ تجھے بھولا نہ مجھے بھولا، اور اپنے رب سے کہہ دیا میری امت کی سواری کا انتظام کر، اس کے بعد تیرے پاس آؤں گا۔ جب امت کی سواری کا انتظام میرے پاس پروردگار نے کر دیا تو پھر آپ اس سواری پر سوار ہو گئے۔ اب یہاں سے قافلہ چلا، براق اٹھا، مسجد اقصی پہنچے، 2 رکعت نماز ادا کرائی، امام الانبیاء بنے۔ اب میرے پیارو یہاں سے آگے آسمان کی جانب خروج ہوا، آسمان کی جانب چلے۔ اندازہ لگانا میرے پیارو، حضرت موسیٰ 7ویں آسمان کے اوپر سے اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے۔ اب میرے نبی اس سواری پر سوار ہوئے، پہلا قدم اٹھایا، پہلے آسمان کے اوپر
پہنچا، حضرت آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں، دوسرا قدم براق نے اٹھایا، دوسرے آسمان کے اوپر پہنچا، حضرت شیس علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں، تیسرا قدم اٹھایا، تیسرے آسمان کے اوپر پہنچا، حضرت ادریس علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں، چوتھا قدم اٹھایا، چوتھے آسمان کے اوپر پہنچا، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں، پانچواں قدم اٹھایا، پانچویں آسمان کے اوپر پہنچا، حضرت ہارون علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں، چھٹا قدم اٹھایا، چھٹے آسمان کے اوپر پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ساتواں قدم اٹھایا، ساتویں آسمان کے اوپر پہنچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے آرام کر رہے ہیں، انہوں نے بھی آپ کا استقبال کیا۔ ابھی یہاں سے آگے چلے تو سدرۃ المنتہا آ گیا، حضرت جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا، یا نبی اللہ اس سے آگے ایک قدم بھی جبریل کا نہیں جا سکتا، جہاں تک میرے نبی کی رسائی ہے جبریل کی بھی رسائی نہیں۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، او جبریل پورے زمانے میں تو نے ساتھ دیا، جب طائف کے لوگوں نے پتھروں کی بارش کی ہے تو میرے دل کو دلاسا تو نے دیا، جب لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے تو میرے دل کو قرار و سکون تو نے دیا، آج یہاں تنے تنہا لا کر چھوڑ دیا، اے جبریل یہ کیا ماجرا؟ جبریل نے فرمایا، یا رسول اللہ اس سے آگے مقام آپ کا ہے، اس جبریل کا نہیں ہے، اب یہاں سے میرے نبی آگے چلے، اللہ نے اپنی امر کن قدرت کے ساتھ میرے نبی کو اوپر اٹھایا، میرے نبی کو اوپر اٹھایا، آگے چلتے گئے، شریف الاقلام آیا، اس کو چھوڑ کر آگے نکل گئے، اللہ کا عرش آ گیا، اللہ کے عرش کے اوپر 70,000 نوری پردے پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے میرے پیاروں؟ زور سے بولو، 70,000 نوری پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ایک پردہ ہٹایا اور یوں فرمایا، یا حبیبی ادنو منی، او میرے محبوب میرے قریب آ جا۔ اللہ نے دوسرا پردہ ہٹایا، یا حبیبی ادنو منی، او میرے محبوب میرے قریب آ جا۔ اللہ ایک پردہ ہٹاتا ہے،